بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے چلتے پھرتے یہ مبارک تسبیح پڑھو۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اتنی عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ ہر زبان پر ہر جگہ پر اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ وہ مقدس عمل ہے جو اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ جو شخص یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عزت و عظمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح وہ بہترین عمل ہے کہ اگر اولاد پر کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو یہی تسبیح اس کا سب سے بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح ہر مشکل میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ محترم عزیز، یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں، یہ ان مخلص لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی حاصل کرے۔ وہ تسبیح کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ بابرکت عمل لائے ہیں جو آپ کی اولاد کو تمام مصیبتوں سے بچائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی تسبیح میں موجود ہے۔ ہماری آج کی تسبیح ایک ایسی روحانی اور پیاری تسبیح ہے کہ جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور اس کی حاجت کی تکمیل موجود ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف زمین پر کہے جاتے ہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی کی زبان پر بھی یہ کلمات ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے، اور جو کوئی اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اس پاک تسبیح کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی دعوت دین کی بنیاد بھی اسی تسبیح پر رکھی گئی۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس نے کفر و شرک کی تاریکی کو چیر کر ایمان کی روشنی پھیلائی۔ یہی کلمہ تھا جس کی صدائیں مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھی، اور یہی وہ کلمہ تھا جس پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذیت، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادتیں سب اسی تسبیح کے سبب تھی۔ ناظرین، دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے، جتنی بھی اصلاحی تحریکیں ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ اور پائیدار انقلاب وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ یہ انقلاب محض حکومت یا معاشرت کی تبدیلی کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کا انقلاب، اخلاق کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب اور انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر رب کی طرف لوٹانے کا انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالتوں میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، وہ معاشرہ عقیدوں میں بگڑا ہوا، رسم و رواج میں الجھا ہوا، اخلاقی پستی میں گرا ہوا اور ظلم و جبر سے الوداع تھا۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف شرک و ظلم تھا، ناحق جنگیں تھیں اور جرم کا بازار گرم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا اور بنیادی پیغام توحید تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جس بات کی طرف لوگوں کو بلایا
وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اس پورے باطل نظام کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا جس پر عرب معاشرہ قائم تھا، کیونکہ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، ان کی رسومات اور معاشرت بت پرستی پر مبنی تھی۔ توحید کا پیغام صرف ایک نظریہ نہیں تھا بلکہ وہ پورے معاشرے کو بدلنے کی تحریک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ سب اسلام قبول کر گئے اور یوں دعوت دین کا پہلا قافلہ تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا 3 سال تک دین کی دعوت کو خفیہ رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے مشرکین کا جرم و جبر عروج پر تھا اور ایک نئی دعوت کو برداشت کرنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انفرادی طور پر بلایا اور دار ارقم کو مرکز بنایا۔ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، ایمان کی باتیں کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری مانو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک سخت دن آنے والا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ قریش چونک گئے اور سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی پر صورت نازل ہوئی تبت یدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کھلم کھلا دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کسی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر مجنون، ساحر کاہن کہنے لگے اور سب سے برے القابات سے پکارنے لگے۔ ان کے سردار کہتے ہیں یہ کیا بات کرتا ہے؟ کیا معبود صرف ایک ہے؟ بنی ہاشم کا 3 سالہ بائیکاٹ تھا۔ شعیب ابی طالب جس میں کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئی، بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ میں سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا گیا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے اور کہا گیا لات عزی کو پکارو، لیکن بلال کہتے ہیں احد احد۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر دہکتے کوئلے رکھے گئے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت دی گئی، یہاں تک کہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ جب مکہ میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہ لوگ دین کو قبول کریں، لیکن وہاں کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کو کہا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں بھی بد دعا نہیں کی بلکہ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ نہیں جانتے جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے۔
مشرکین نے قتل کا ناپاک منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے۔ غار سور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان، یہ واقعہ ہمارے لیے صبر اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں آپ پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، اور یہی تسبیح آپ کی دعوت کی اصل روح تھی۔ اسی تسبیح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و آل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کو چھوڑا، نہ ہی دعوت حق کو چھوڑا، اور نہ ہی آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے اس تسبیح کو چھوڑا۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے 1000 آزمائش میں ثابت قدم رکھا، اور آپ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقدس حق میں کامیاب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور صرف توحید عبادت اور اخلاقی تربیت نہیں تھا، بلکہ اس میں صبر، استقامت، رحمت، عدل، برداشت اور اخلاص جیسی اعلیٰ صفات بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، دل دکھتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، لیکن صبر، یقین اور اللہ سے توکل قائم رکھو تو وہی راستے کھلتے ہیں، وہی دشمن دوست بن جاتے ہیں اور اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، جو والدین واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، عزت پائے، نیک ہو، بااخلاق ہو، ہر جگہ ان کا نام روشن ہو، لوگ ان کی اولاد کی مثالیں دیں، اور ان کی اولاد جب کسی مجلس میں جائے تو سراہی جائے، جب کسی محفل میں بیٹھے تو سب کی توجہ ان کی طرف ہو، جب کوئی ان کے بچوں کا نام لے تو عزت سے لے، ہر امتحان میں سرخرو ہو، ہر میدان میں نمایاں ہو، دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہے بلکہ آگے بڑھے، رزق میں برکت ہو، تعلیم میں کامیابی ہو، کیریئر بنے، بلندی ہو، اور سب سے بڑھ کر وہ دین پر بھی قائم رہے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی دعاؤں کا اثر ان کے بچوں کی زندگی میں نظر آئے، ہر پریشانی ان سے دور رہو، ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار بنے، لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوں، ان کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ان کا دل قرآن سے جڑا رہے، ان کا تعلق مسجد سے قائم ہو۔ والدین جب ان کی طرف دیکھیں تو دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسی اولاد دی جو دنیا اور دین دونوں میں کامیاب ہے۔ یہ ہر اس ماں باپ کا خواب ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے دن رات دعائیں کرتا ہے، جو ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد ان کا نام روشن کریں اور نیکی کا ذریعہ بنے۔ وہ والدین، وہ تمام والدین جو دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، عزت والی ہو، ہر میدان میں سرخرو ہو، دنیا اور دین میں بلند مقام پائے، وہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں کہ وہ تسبیح جس کے ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ مخلوق خود بخود اس کی قدر کرنے لگتی ہے، لوگ اس کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے،
اور دنیا اس کے نام سے واقف ہونے لگتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مبارک کلمات پر مشتمل ہے کہ جو شخص اسے روزانہ پڑھتا ہے اس کے راستے کا رکاوٹیں خود بخود دور ہونے لگتے ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، اور جو مقصد دور نظر آ رہا ہوتا ہے وہ قریب آ جاتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کا بگڑا ہوا مقدر سنورنے لگتا ہے، عزت و آسودگی اس کے قدم چومنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ اگر خاک میں بھی پڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا کر سونا بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، جن کا رزق رکا ہوا ہو وہ کھلنے لگتا ہے، جو دروازے بند ہوں وہ کھلنے لگتے ہیں، اور دل کو ایک ایسا سکون عطا ہوتا ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تسبیح جو ہے کامیابی کا وہ زینہ ہے جو صرف زبان پر چند کلمات لانے سے دل و دماغ اور زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، لوگوں میں ان کی عزت ہو، ہر جگہ ان کا چرچا ہو، وہ نیک بنے، آپ کے دل کا سکون بنے، آپ کی دعائیں ان کی زندگی سنوار دیں، تو روزانہ ایک بہت ہی خاص، پیاری اور عظیم تسبیح ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ وضو ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں زبان پر اس تسبیح کو جاری رکھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے یا دن میں کے کسی بھی حصے میں دل سے اس ذکر کو کریں، کم سے کم 100 بار، اور اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں یا گھر میں رکھ دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور محبت آپ کے گھر پر نازل ہو، دل نرم ہو، رشتے جڑیں مضبوط ہوں، اور اللہ کا قرب ہو۔ وہ عظیم تسبیح یہ ہے یا ودود، جس کا ورد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے، دلوں میں عزت اور لوگوں کے دلوں میں جگہ عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا رفیع، جو عزت و بلندی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ اسم مبارک مقام و مرتبہ بلند کرتا ہے، اور یا نافع بھی ضرور پڑھا کریں، جو ہر نفع کا مالک ہے۔ یہ تسبیح رزق، صحت اور اولاد کی ترقی کے لیے بے حد مفید ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے دل علم یا ہدایت اور روشنی سے بھر جائیں تو یا نورو کو بھی ورد کر سکتے ہیں۔ یہ دل کو روشن کرتا ہے، گھروں سے تاریکی کو دور کر دیتا ہے، اور دل و دماغ کو روحانی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ تمام اسماء حسنہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ابھی آپ کو بتائے، ان کو اکٹھا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نہایت طاقتور، مجرب اور برکتوں سے بھرپور نام ہیں۔ ان کو معمول بنا لیں، روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں۔ یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کرے گا جو آپ کے خوابوں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس وظیفے کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں، بلکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین محترم، آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی نماز کے بعد پڑھنا تو بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و پاک کا
نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ نے آخری مرتبہ پہلا کلمہ پورا پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ یہ مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ودودو یا رفیعو یا نافعو یا نورو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان 4 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ان 4 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور 100 دانوں کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 30 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یہ کلمات میرے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد کو اس زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا کرے گا۔ ہر جگہ آپ کی اولاد کی کامیابی کے چرچے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت زیادہ عزت عطا کرے گا، ان کی تمام مصیبتیں دور کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں وہ طاقت ہے جو قسمتیں بدل دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور اولاد کے نصیبوں کو جگا دیتی ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، یقین اپنے کامل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے عزت، رزق، محبت اور کامیابی کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے اخلاق، اس کے نور اور اس کے مقام کی گواہی دیتے ہیں۔ دنیا اسے عزت دیتی ہے اور آسمانوں پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اولاد فرما بردار ہوتی ہے، گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے اور زندگی میں سکون و برکت قائم ہوتی ہے۔ اس لیے اے مومنو، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور اسی ذکر میں دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اپنے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔ اور اس طرح کے مزید ایمان افروز اسلامی بیانات، روحانی معلومات اور قرآنی وظائف کے دیدار کے لیے ہمارے اس نہایت ہی محبوب اور دینی یوٹیوب چینل عنایت اسلامک وائس، جو کہ آپ کا اپنا پیارا اور محبوب چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی دینی و روحانی ویڈیو آپ تک بآسانی سب سے پہلے پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔